السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل منصب علی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے نیچرز وارننگ۔ یہ ایڈیٹوریل آج 22 اپریل 2020 کو ڈان نیوز میں پبلش ہوا۔ اس ایڈیٹوریل کا مین تھیم یہ ہے کہ وہ اس میں کہتا ہے کہ ٹوڈے مارکس ورلڈ ارتھ ڈے۔ آج کے دن دنیا میں زمین کا دن منایا جاتا ہے۔ مطلب ہم زمین کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں، جو ہم اس کے جیسے کلائمیٹ چینج ہے، تو مطلب جیسے ہم برننگ آف کول یا ان کے مسائل کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کے مسائل بنتے ہیں، یا جو کچھ ہم مطلب اس ارتھ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور جو ہم بہتری اس کے لیے ملا سکتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن مطلب آج کے دن 22 اپریل کو پوری دنیا میں زمین کا دن منایا جاتا ہے۔ تو پہلے پچھلے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ریلیاں نکالتے تھے، بچے سکول میں بچوں کو اویئر کیا جاتا تھا، بچے پلے کارڈ اٹھا کے، تو بچوں کے مطلب پروگرام ہوتے تھے، مختلف ایڈیٹوریل میں مختلف پروگرام ہوتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے تو یہ تقریباً بالکل بند ہو گیا ہے، اور اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سکول بھی بند ہیں، ادارے بھی بند ہیں۔ کووڈ-19 ہیز ڈسٹربڈ نیئرلی ایوری اسپیکٹ آف نارمل لائف۔ تو جو کرونا کی وجہ سے ہر طرح کی شعبہ زندگی ہے وہ مطلب ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اینڈ وائل موسٹ ادر ایشوز ہے انڈرسٹینڈبلی ٹیکن بیک سیٹ ان دا مڈ سیٹ آف دا پینڈیمک۔ تو اس وبا کی وجہ سے ہر چیز بند ہوئی پڑی ہے، ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا پڑا ہے۔ تو پہلے تو پچھلے کچھ سالوں سے ویسے اس بارے میں کوئی اتنے پروگرام نہیں ہوتے تھے، اور اس سال تو ساری دنیا ویسے ہی بند ہوئی پڑی ہے۔ ساتھ وہ دوسرے پیراگراف میں کہتا ہے کہ ایز اے ریمائنڈر جسٹ بیفور دا کرونا وائرس گریبڈ آل انٹرنیشنل ہیڈ لائن۔ تو اب یہ ہے کہ پوری دنیا کی ہیڈ لائن، پوری دنیا کے نیوز اخبار، نیوز چینل وغیرہ کرونا وائرس کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس سے ایک ماہ پہلے اگر ہم یہ کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو آسٹریلیا میں وائلڈ فائرز کی وجہ سے 13.6 ملین ایکڑ آف لینڈ، 13.6 ملین ایکڑ لینڈ جو زمین تھی، وہ اس پہ جو جنگلات تھے وہ جل گئے، 5 کروڑ کے قریب جانور مارے گئے۔ تو اس آگ سے تقریباً 830 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں شامل ہو گئی۔ پوری دنیا کے مطلب نہ جو ہوا میں یا ماحول میں شامل ہو گئی، اور ماحول کو اس نے گندا کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ آئس لینڈ میں برف کے گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں، وہ سب فلڈ کا یا ان ممالک میں مطلب بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صومالیہ، ایران، جنوبی افریقہ، نیپال، بنگلہ دیش، میانمار، اٹلی، برطانیہ میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ سیلاب کی وجہ سے تباہی ہوئی، جس کی وجہ سے لاکھوں اموات ہوئی۔ پاکستان، انڈیا، چائنا میں اسموک کا پھیلنا، یہ بھی مطلب جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہے، یا جو ہے ہمارے مطلب کول وغیرہ کی بڑھنے کی وجہ سے یہ مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں ہر سال بہت زیادہ تباہی مچتی ہے۔ تو اس میں وہ پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ پاکستان گرین ممالک میں شامل ہے، مطلب جو تقریباً آخری 10-20 ممالک میں شامل ہے جو گرین ہاؤس گیسز پیدا کرتے ہیں، لیکن پاکستان ان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے جو گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ تو ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ ریلیزڈ بائی جرمن واچ کی رپورٹ کے مطابق 1998 سے 2018 تک ان 20 سالوں میں 10,000 لوگ موسم کی شدت کی وجہ سے اموات کا شکار ہوئے، اور جو دنیا کی اکانومی ہے اس کو $3.8 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ان جو منتھ میں اگر آپ کرونا کی وجہ سے دیکھ لیں تو اس کی نسبت ٹریلین، یہ بھی $3.8 بلین ہے، ٹریلینز آف ڈالر دنیا کی اکانومی کو نقصان ہو چکا ہے، اور ٹریلینز آف ڈالر کا بھی وہ مطلب چانس ہے کہ اور زیادہ نقصان ہوگا۔ لاکھوں اموات ہو چکی ہیں، 20 سالوں میں صرف 10,000 تھیں، مطلب صرف تو نہیں کہنا چاہیے، بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی نسبت کتنی زیادہ لاکھوں اموات اس وقت تک ہو چکی ہیں، اور جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے آگے کروڑوں کا مطلب جو مطلب ڈاکٹرز وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ابھی امید ہے کہ کروڑوں لوگ اور مطلب ان کے مرنے کا چانس ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اپنی جو زمین ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے، زمین کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے ماحول کو ایسا کریں کہ تمام یہ جو موسم کی شدت ہے یا یہ مسائل ہیں اس سے ہم خود بھی بچ سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچا سکیں۔